نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج پارہ نمبر 13 کی خلاصہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پارہ نمبر 13 میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، جس کے حوالے سے گزشتہ خلاصہ میں بات تفصیل سے ہو چکی۔ دوسرا حصہ سورۃ الرعد جو کہ مکمل ہے۔ سورۃ الرعد میں مجموعی طور پہ 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات قرآن پاک کی حقانیت، اور دوسری بات اللہ کی توحید اور وحدانیت، اور تیسری بات یہاں پر قیامت کے حوالے سے تذکرہ، اور چوتھی بات رسالت کے مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ان آیات کریمہ میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے۔ اس قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک، کوئی تردد نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے یہ چیلنج بھی ہے کہ قرآن پاک کو اگر تم انسانی کاوش کا نتیجہ سمجھتے ہو تو اس قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن پیش کر دو۔ مسئلہ توحید کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر بیان فرمائے ہیں۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑ، نہریں، غلہ جات، میوہ جات، مختلف رنگ، ذائقے اور خوشبو والے پھلوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا میں اکیلا اللہ ہوں، اور موت اور حیات کو، زندگی اور موت کو، نفع اور نقصان کو پیدا کرنے والا میں اکیلا ہوں۔ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ان کا تذکرہ بھی یہاں پر اپنی دلائل قدرت میں اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے کیا ہے۔ پھر یہ بتلایا ہے کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے یا جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں۔ گویا یوں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ہنکائے جانے کا، ان کے برسنے کا، اور بجلی اور اس کی کڑک کا، اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ کر کے اپنی توحید اور الوہیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہاں پر مسئلہ قیامت ہے۔ قیامت کے حوالے سے مشرکین کا ایک خاص اعتراض ذکر کیا گیا کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ یہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا؟ اس کی تردید کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، محبوب اگر آپ ان کے قیامت کے حوالے سے، انکار کے حوالے سے پریشان ہیں کہ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں تو آپ کو تعجب ہو رہا ہے، تو تعجب اس بات پہ نہیں کہ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ تعجب ان کی اس بات پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ جو رب بے نام و نشان انسان کو نشان دے سکتا ہے، جو رب عدم سے وجود بخش سکتا ہے، اس رب کے لیے کون سا مشکل ہے کہ گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ سے توانا اور قوت والا اور جو ہے وہ صحیح سالم بنا دے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ چوتھی بات یہاں پر مسئلہ رسالت کو سمجھایا گیا ہے، اور مسئلہ رسالت کو سمجھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی رہنما اور کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے تاکہ اس قوم کی ہدایت ہو سکے اور اس قوم کو بتایا جا سکے کہ درست راستہ کون سا ہے اور برا راستہ کون سا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں یہ بیان کر کے 5ویں بات جس پر زور دیا ہے وہ ہے یہاں پر کہ مؤمنین متقین کی صفات، اور جو منافقین ہیں یا برے لوگ ہیں، اشقیاء ہیں، ان کی علامات۔ متقین کی یہاں پر 8 صفات کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ جو اشقیاء ہیں ان کی 3 علامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ مومنین کی جن 8 صفات کو ذکر کیا گیا ہے، نمبر 1 کہ وہ وفادار ہیں، یعنی اللہ کے عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ نمبر 3 خوف خدا ان کے دلوں میں موجود ہے۔ نمبر 4 خوف آخرت ان کے دلوں میں جاگزی ہے۔ نمبر 5 ان کے اندر صبر کی صفت موجود ہے۔ نمبر 6 نماز کے پابند ہیں۔ نمبر 7 وہ صدقہ وغیرہ دینے کے عادی ہیں، اور نمبر 8 برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ان کی عادت ہے۔ یہ 8 صفات متقین کی بیان کی گئی، اور اس کے بعد اشقیاء کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں،
نمبر 2 قطع رحمی کرتے ہیں، اور نمبر 3 فساد فی الارض کے مرتکب ہیں۔ یوں سورہ رات کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ توحید، نمبر 2 مسئلہ رسالت، نمبر 3 قیامت کا تذکرہ۔ یہ 3 باتیں دونوں صورتوں کے اندر مشترک ہیں۔ نمبر 4 چند اہم ہدایات اور باتیں، اور نمبر 5 دعائیں جن کی تعداد تقریباً 6 ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ توحید، رسالت اور معاد کا تذکرہ جا بجا موجود۔ اب اگر ہم غور کریں تو یہاں پر نمبر 4 پہ جو بات موجود ہے وہ ہے چند اہم ہدایات، اور وہ چند اہم ہدایات کیا ہیں؟ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات یا آپ کے ذریعے سے امت کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی مانند ہے، لہٰذا ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس دولت سے تہی دامن نہ ہونا ورنہ اعمال راکھ کی مانند ہو جائے گی۔ تیسری بات، حق اور ایمان کا کلمہ طیبہ اور پاکیزہ کلمہ کہا جاتا ہے، جس کی جڑیں مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں، یعنی جو اپنی وضع اور قطع کے اعتبار سے اور اپنی حیثیت اور ساخت اور درجے کے اعتبار سے مضبوط ترین ہے، اور ان کی درجات اور ان کی رفع سماوی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کہ ان کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان میں۔ چوتھی بات اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں چوتھی اہم بات کیا بیان فرمائی کہ ظالموں کے کرتوت اور ان کے اعمال کو بیان کیا، اور ان کے ناپاک اعمال کو اور ان کے کرتوت کو بیان کر کے یہ کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات یہاں پر وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں، وہ جو چیزیں مانگی ہیں، وہ کیا چیزیں تھیں؟ نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام نے امن اللہ سے مانگا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے حفاظت کی دعا مانگی۔ نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اقامت صلاۃ کی دعا مانگی۔ نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کو حرم کی طرف مائل ہونا مانگا کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل فرما دے۔ پانچویں بات ابراہیم علیہ السلام نے رزق وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ جو مکہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو ثمرات سے نواز دیں اور ان کو بہترین قسم کے پھلوں سے نواز، اس سے رزق کی طلب اس دعا میں شامل ہے۔ چھٹی اور آخری بات، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے مانگی وہ ہے مغفرت کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مغفرت کی دعا انہوں نے اپنے لیے بھی مانگی اور اپنے والدین کے لیے بھی مانگی اور تمام کے تمام مومنین کے لیے مانگی ہے کہ قیامت کے دن اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ان کلمات کے ساتھ آج کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس پارے کے اندر 3 حصے ہیں۔ پہلا سورہ یوسف، اس کے حوالے سے گزشتہ خلاصہ میں بات ہو چکی۔ دوسرا سورۃ الرعد، اس میں 5 باتیں ہیں، توحید، رسالت، معاد، اور ساتھ بیان کیا گیا متقین کی صفات اور اشقیاء کی علامات چوتھے نمبر پہ۔ 5ویں نمبر پر جو بیان کیا گیا وہ ہے قرآن مجید کی حقانیت کو۔ اس کے بعد سورۃ الابراہیم ہے، سورہ ابراہیم ہے، اس میں بھی 5 باتیں ہیں، توحید، رسالت، قیامت، چند اہم امور اور ابراہیم علیہ السلام کی 6 بہترین دعائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان دعاؤں میں سے حظ وافر نصیب فرمائے اور متقین والی صفات نصیب فرمائے اور اشقیاء کی علامات کو ہم سے دور رکھے اور ہمیں اشقیاء کی علامات سے دور۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔